السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد غازی، پروگرام اوپن ٹاک کے ساتھ آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہوئے ہیں آج کی نشست لے کر۔ آج کا سوال جیکب آباد کی عوام کا: کیا جیکب آباد شہر کے اندر سڑکیں بنی، یا وہ سڑکیں بنی تو نظر کیوں نہیں آتی، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہے؟ جب بھی عوام سفر کرتی ہے تو ان کو مشکلات کیوں آتی ہے؟ جب سے منتخب نمائندے اقتدار میں ہوئے، سیاسی منصب پہ پہنچنے کے بعد ان سڑکوں کا کام ہوا یا نہیں ہوا؟ 2013 سے لے کر اب تک کون سے حلقوں کے اندر سڑکوں کا کام ہوا؟ تحصیل گڑی خیروں کی بات کی جائے، ٹھل کی بات کی جائے، ڈسٹرکٹ جیکب آباد کی بات کی جائے، ٹھیکیداری نظام نے بدعنوانیاں کی، کرپشن کا راج بنا روڈز ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے، خصوصاً اس میں بڑی بدعنوانیاں ہوئی، اربوں روپے کے گھپلے لگے، کرپشن کے نظر ہوئے، مگر صرف اور صرف ہوئی کاغذی کارروائی۔ یہ بجٹ کہاں گئی؟ اسی سارے سوالوں پر بات کریں گے۔ آج کی نشست پر مجھے جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ گلزار احمد رند صاحب۔ ویلکم سر۔ یہ آج تک اس ضلع جیکب آباد میں جو یہ سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہیں؟ محکموں کی نااہلی ہے، ٹھیکیداری نظام کمزور ہے، یا تو پھر حکومت کی نااہلی ہے یا نمائندوں کی نااہلی ہے؟ سارے سوال کریں گے انہی سے اس پوڈ کاسٹ میں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ درخواست گزار تو نہیں ہوئے مگر اس کیس کے وکیل ہیں۔ میں نے آپ کی ایک پوسٹ بھی پڑھی تھی اور اسی میں سارے معاملے پہ آپ سے بات کروں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیوں ضرورت پڑی؟ کیا جیکب آباد پورا پیرس بن گیا تھا، سڑکیں بن گئی ہیں جو آج آپ نے یہ کیس لینا چاہا، اور یہ روڈز ڈپارٹمنٹ کے لیے اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کے جو گھپلے ہیں یہ کیوں لگے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد غازی اور آپ کے نظر نیوز ٹیم کا سب سے پہلے شکریہ۔ آپ نے ہمیشہ جیکب آباد کے جو برننگ ایشو ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کے حوالے سے ہوں یا جیکب آباد کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، آپ نے ہمیشہ جیکب آباد کے عوام کو اور جیکب آباد کی عوام کی آواز کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا، اپنے سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے اور اپنے کیمراز کے ذریعے۔ زاہد بھائی دیکھیں، بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، آپ گڑی خیروں سے لے کے ٹھل تک کمپلیٹ ضلع کا سروے کریں، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ کے پاس ٹیم ہے، اور آپ کے پاس وہ پاور ہے جو سچ کو سچ کر کے دکھا سکتی ہے۔ جب ہم نے یہ کیس فائل کیا تو ہم خود بھی گئے، ہم نے وزٹ بھی کیا اپنے پٹیشنر کے ساتھ، تو کہیں پہ بھی کوئی روڈ اور کسی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ جب ہم نے اپنے اکاؤنٹنٹ سے، ڈسٹرکٹ ٹریزری آفیسر سے بات کی، یہ بجٹ ریلیز ہوئے ہیں، یہ روڈ اسکیمیں آئی ہیں، تو آپ نے یہ بجٹ اور یہ اماؤنٹ ریلیز کیسے کیے ہیں کانٹریکٹر کو؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہمیں مطمئن کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ ہم نے کیس فائل کیا ہے اپنے پٹیشنر کے بہاف پہ آنریبل ہائی کورٹ ڈبل بینچ میں، جو ابھی ہیئرنگ لگی ہوئی ہے۔ 22 تاریخ کو انشاءاللہ نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں ان کو، یہ آئیں گے اور اپنا جواب وہاں دیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ پروسیڈنگ شروع ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری ملے گی۔ ان میں جو بھی ملوث ہیں، چاہے وہ ٹھیکیدار ہوں، چاہے وہ آفیسرس ہوں، چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہوں، جن کی بھی اس میں کرپشن میں نیگلیسی ہوگی، ملوث ہیں، وہ سارے آپ کو جیل اور کال کٹوری کے اندر نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ نے درخواست میں دیے ان میں ٹھیکیدار ہیں، افسران ہیں، انجینئرز ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ تک جو فائل پہنچی ہوگی؟ تو یہ ذرا عوام کو ضرور یہ بتائیں۔ دیکھیں جناب، جو کیس ہم نے فائل کی ہے، ہم نے اس وقت جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو ریسپونڈنٹ کیا ہے۔ جو PC1 بنتی ہے، جو اسکیم منظور ہوتی ہے، کہاں کہاں سے فائل آتی ہے، جو اس میں وہ بندے ہوتے ہیں، ٹینڈر کلرک ہے، ایکسین اپنا روڈز ڈپارٹمنٹ ہے، انجینئر روڈز ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے۔ ہمارے اینٹی کرپشن
सर्किल ऑफिसर हैं जैकबाबाद के, उनको भी हमने रेस्पोंडेंट किया है कि भाई इतना घपला हुआ है, आप क्यों गहरी नींद में सोए हैं, आपने अभी तक क्या किया है। तो इन सबको डिप्टी कमिश्नर हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, इन स्कीम्स के हवाले से एक कानूनी उसकी हैसियत है, तो इन सबको हमने रेस्पोंडेंट किया है, वो आके अपना जवाब देंगे। जहाँ तक हम ये देख रहे हैं कि इन सब का एक मिली भगत है, ये सब अपने तरीके से मिले हुए हैं। परसेंटेज के हवाले से स्कीम आते हैं, MPA MNA के कोटा से ठेकेदार को मिलते हैं, ठेकेदार अपनी कमीशन काट के फिर आगे पेटी ठेकेदार को देता है, ऐसे सब ऑफिसर इनमें मुलविस हैं। तो हम इस वक्त किसी का नाम स्पेसिफिकली नहीं ले रहे हैं, वो जब खुद बंदे आएंगे, जब पहला चोर गिरफ्तार होगा वो दूसरे का नाम देगा, वो तीसरे का नाम देगा, ये खुद जो है ना क्या कहते हैं वो एक दूसरे पे 164 हमारे कानून की लैंग्वेज है, 64 के बयान देंगे खुद इंशाल्लाह। अच्छा, एक और जो स्कैंडल सामने अभी अभी रिसेंट नज़र आया है कि सियासी लोगों ने अभी अपनी कंपनियां बनाई हैं और अपने नामों पर उन्होंने ठेके जो है ना वो लेना शुरू कर दिए हैं, तो ये बदउनवानी नहीं है, ये आवाम के साथ धोखा नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये है। जो सियासी नुमाइंदे हैं, हमारे MPAs हैं या हमारे MNAs हैं, उनको अवाम इलेक्ट करके मेजॉरिटी से आला ऐवानों तक पहुंचाती है, फ़कत इसके लिए कि आप जैकबाबाद या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्ट होके आते हैं उस अवाम के उमंगों की तर्जुमानी करें, उस अवाम के उमंगों की तर्जुमानी करते हुए उन इलाकों के मामलात को हल करें। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से हों, स्कूल्स के हवाले से हों, हॉस्पिटल्स के हवाले से हों, पर बदकिस्मती से हमारे MPAs, हमारे MNAs या जो हमारे सियासी नुमाइंदा जब वहाँ ऐवानों में जाके पहुँचते हैं तो बजाय वो अवाम के मसाइल हल करने के लिए वो अपने और दूसरे धंधों में और दूसरे कामों में लग जाते हैं। जैकबाबाद शहर के सड़कें आपने देखी हैं, तो आपको एहसास होता है इस बात का देख कर के वाकई शहर का नक्शा जो है वो जो पहले था 90 का था, 80 का था, वो आज नक्शा मिलता है? यहाँ आज के जो सियासतदान हैं उन्होंने इस शहर को पेरिस बनाने में या पेरिस से थोड़ा सा कम ही बनाने में कोई अपनी कोई कोशिश की हो और बेहतरी के लिए कोई कदम किया हो, कोशा हुआ आज? जी हाँ, बिल्कुल जाहिद भाई, इसी जैकबाबाद के रोडों पे, इसी जैकबाबाद के गलियों में खेले कूदे हैं, छोटों से बड़े हुए हैं। इसी जैकबाबाद के अंदर हम कोई बाहर से माइग्रेट करके नहीं आए हैं। जब इस जैकबाबाद की गलियों को देखते हैं, जब गड़ी खेरों के रोड को देखते हैं, जब ठुल के गांव देहात देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। ऐसा महसूस होता है कि मोहनजोदड़ो शायद हड़प्पा में हम घूम रहे हैं। कोई पेरिस तो दूर की बात है, हमको शक्कर बना दें तो भी हम दुआगू रहेंगे। हमको आप जो है ना पंजाब का कोई एक देहात बना दें तो भी हम दुआगू रहेंगे। जनरल जॉन जैकब अंग्रेज़ था, उसने नक्शा दिया, शहर को खूबसूरत बना के हमें दिया, वो एक अंग्रेज़ था। मगर हम मुसलमान हैं और यहाँ के सियासतदानी नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने कसर नहीं छोड़ी इस शहर के लिए, इसके लिए क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जनरल जॉन जैकब या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल करी थी 1947 से पहले, उन अदवार को आप स्टडी करके देखें, आप हिस्ट्री को देखें तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से तमाम बेहतर थी, कई ज़्यादा बेहतर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अच्छी तरह से ये पता होगा कि उस वक्त हॉर्स फोर्स हुआ करती थी, घोड़ों पे जो है ना पेट्रोलिंग किया करते थे पुलिस वाले, लेकिन उस वक्त क्राइम नहीं होता था। अभी सरेआम देखें कि स्ट्रीट क्राइम्स हैं, रोड पे दिन दिहाड़े अगवा डकैती, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। जिस तरह से सड़कें जो तामीर नहीं हो रही हैं, ये लॉस सियासतदान का नहीं है? बिल्कुल सियासतदान का है। सियासतदान जब ये वापस आए तो मैं आवाम से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पहले उससे ये सवाल पूछें कि आपको हमने इलेक्ट करके 2002 के इलेक्शन में MPA बनाया, आपने 2008 में फिर वापस आए,
پھر آپ کو ہم نے MNA بنایا, MPA بنایا, پھر 2013 میں آپ واپس آئے, وہی وعدے وہی جھوٹے دعوے آپ نے کیے. پھر 2018 میں آپ آئے, ہم نے آپ کو MPA MNA بنایا, اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا. آپ نے وہی وعدے وہی دعوے وہی جھوٹے کیے, لیکن کوئی عمل درآمد نہیں کی. پھر آپ 2024 کے الیکشن میں آئے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا, جو سیاستدان ہیں اور ان کی اولادیں میں دیکھیں, اگر ان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, لیکن عوام بھوکی, ہاسپٹل نہیں ہے, عوام کو روڈ کی سہولیات نہیں ہے. جیکب آباد کے عوام کو اب تبدیلی کی ضرورت ہے. جیکب آباد کی عوام, ٹھل کے عوام, گڑی کرو کی عوام یہ سوچ کے اپنا ووٹ کاسٹ کرے کہ ہمارے MPAs, ہمارے MNAs جب ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے, ہمارے دیہاتوں کی مستقبل کے لیے, ہمارے شہر کی مستقبل کے لیے, ہمارے ہیلتھ کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم ان کو ووٹ نہیں دیں. کسی نئے بندے کو, کسی ینگ انرجیٹک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں تاکہ وہ آئے اور تبدیلی دکھائے. جیکب آباد سے لے کے گڑی خیروں تک کوئی روڈ نظر نہیں آتا. ٹھیکیدار ہیں وہ بھی سیاستدانوں کے رکھے ہوئے ہیں, اور اس پہ آپ تو حقیقت پہ پوری پہ پردہ ہٹا سکتے ہیں آپ ہی اسی پر. تو یہ بتائیں کہ جو ٹھیکیدار ہیں وہ کروڑ پتی اربوں پتی بن گئے. وہ آج مجھے اتنا علم ہوا ہے کہ ان کے باہر ممالک کے اندر پراپرٹی بن گئی ہیں, لگژری لائف بن گیا. جو کل تک پنچر لگاتے تھے, سائیکل کا پنچر لگاتے تھے, جن کی کوئی ویلیو تک نہیں تھی, آج وہ لگژری لائف گزارتے ہیں. انہی عوام کے پیسے سے, ان کی ٹیکسز کا پیسہ چوری کر کے, وہ بدعنوانیاں کر کے عوام تک کچھ بھی چیز نہیں پہنچی. اس کے لیے بتائیں. جی ہاں, میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے ہی اپنی بات میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ریسپونڈنٹ بنایا ہے اس کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں, کیونکہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ یہی ہے جو ٹھیکیدار کا, وہ کسی MPA کا, کسی MNA کا اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھی طرح سے کر سکتا ہے. دیکھیں, میری اگر ورتھ ہے, میرے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے بھی نہیں ہے, ایک رات میں 5 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں, تو اینٹی کرپشن کیا کر رہی ہے, FBR کیا کر رہی ہے, نیب ہماری کیا کر رہی ہے؟ یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے. یہ ان کا آپ مینڈیٹ کہیں یا ان کا پورٹ فولیو کہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا گریبان جا کے پکڑیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لائے ہیں. آپ اپنا سورس آف انکم بتائیں کہ کل آپ بائک چلا رہے تھے, آج آپ V8 پہ گھوم رہے ہیں, کل آپ کے پاس ایک کمرے کا گھر تھا, آج آپ کا بحریہ ٹاؤن میں بھی بنگلہ ہے, آج آپ کا ڈیفنس کے علاقے میں بھی بنگلہ ہے. تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ علادین کا چراغ ہمیں بھی بتائیں. یہ لوگ پکڑے کیوں نہیں جاتے, آج تک پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ ان کے اوپر دیکھیں, بات کی میڈیا نے بات کی ہے, اگر کوئی صحافی بات کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ شاید یہ خبر چلا رہا ہے تو اس کے پیچھے شاید کوئی مقاصد, کوئی ایسا مقصد ہوگا. میں اپنی بات کر لوں, میں ہی کوئی خبر چلا لوں گا تو اس کے اوپر بڑے سوالات ہوتے ہیں. یہ لوگ ایسے ہی عام طرح سے چھوٹ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. کوئی ان کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے, نہ نیب کرتی ہے کارروائی, نہ اینٹی کرپشن کے اوپر کوئی کارروائی کرتی ہے. یہ ان کی اتنی چھوٹ ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا ان کے لیے؟ کوئی چھوٹ مل گئی ان کو. دیکھیں, آپ اگر صحافی ہیں, آپ نے کسی نیوز چینل کا لوگو لیا ہے اور آپ نے صحافت جوائن کی ہے تو آپ کے اوپر ریسپانسبلٹی بھی ہیں, آپ کے ایک رولز اور ریگولیشن ہیں, ان کے حوالے سے آپ جو بات کریں گے تو ظاہر آپ برڈن آف پروف بھی آپ کو دینا ہے. تو اسی طرح ہم وکالت کر رہے ہیں, ہم کسی کے اوپر کیس فائل کرتے ہیں تو ہم پہ بھی یہی لازم ہے کہ ہم وہ جو الزام لگا رہے ہیں اس پہ ہم پروف بھی دیں. تو پہلے ہم نے تحقیق کی اور سارے جو مٹیریل تھے وہ ہم نے اکٹھے کیے ہیں. الحمدللہ آنریبل کورٹ میں ہم نے کیس فائل کی ہے اور ہم باقاعدہ پروف کے ساتھ گئے ہیں. سب ہمارے پاس پروف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے پروسیڈنگ چلتی گئی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشخبری بہت جلد ملے گی کہ یہ سارے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. یہ جو جیکب آباد میں ون وے نظام بنایا جا رہا ہے اور یہ بیریئرس لگائے گئے ہیں سڑکوں کے اوپر, آئے روز غریب لوگ جو ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے نقصانات ہو رہے ہیں. بڑا شخص تو یہاں سے گزرے گا نہیں, اس کی گاڑی
نہ تو اس کے ٹائر کے اندر اس کو کوئی کیل چبھے گی. یہ غریب لوگ ہیں, ان کے ہی نقصانات ہو رہے ہیں روز. اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایڈمنسٹریٹر پاور ہیں ڈپٹی کمشنر کے, یا جو لوکل انتظامیہ ہے, ایس ایس پی صاحب ہیں ہمارے. اگر ون وے بناتے ہیں ہمارے سویلائزڈ سٹیز میں آپ جا کے دیکھیں, یا دوسرے کنٹریز میں آپ جا کے دیکھیں, تو وہاں پہ باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ون وے کا, اور ٹریفک پولیس ہوتی ہے, تو ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہاں پہ نہیں ہے. آپ ڈی سی چوک پہ دیکھیں, یہ ہمارے رکشا کا اڈا بنا ہوا ہے, حالانکہ دیکھیں آپ وہاں پہ کیسی حالت ہوتی ہے. سامنے سیشن کورٹ ہے, صبح ہم جاتے ہیں تو ہماری گاڑی وہاں چوک پہ ہی پھنس جاتی ہے. ہم سیشن کورٹ جانے کے لیے بھی 15-20 منٹ ہمیں یہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے, رکنا پڑتا ہے. تو یہ معاملات ہیں لوکل سطح پہ. ڈپٹی کمشنر صاحب کو اور ایس ایس پی جیک آباد کو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. جو شہری پریشانیوں کے شکار ہیں, تو آئی تھنک ان کو نوٹس لینا چاہیے معاملات حل کرنے کے حوالے سے. یہ تو پرانا ایشو ہو چکا ہے ہمارے شہر کے اندر کہ ٹریفک کا جو نظام ہے اب تک بحال نہیں ہو پا رہا تھا, مگر بات ہو رہی کہ اس نظام کے لیے اویئرنیس نہیں دی گئی تھی پہلے, کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا دیہاتی سوچ کے حساب سے رہتے ہیں. یہی لوگ ہم جب کراچی جاتے ہیں وہاں پر سگنل پہ جب گاڑی رکتی ہے انتظار کرتے ہیں, تو ایک تو چیز ایک ٹھیک ہے کہ انہوں نے سگنل لگا دیے یا بیریئر لگا دیے, ایک اچھا نظام ہے, مگر اس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی قانون سازی ہوگی اس کے لیے؟ کوئی ان کو کون سکھائے گا ان بندوں کو؟ دیکھیں جی, قانون سازی تو آلریڈی قانون موجود ہے, ٹریفک قوانین ہیں, ٹریفک لاز ہیں, ٹریفک پولیس علیحدہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن وہ پہلے ایک دور میں فعال ہوتا تھا. آپ کو جو وائٹ ڈریس میں کانسٹیبل نظر آتے تھے وہ ٹریفک پولیس کے ہی سارجنٹ ہوتے تھے, اور ٹریفک کے کمپلیٹ جو اسٹاف ہوتی تھی وہ ہر چوراہے پہ, ہر روڈ پہ, اور سگنلز باقاعدہ بنے ہوئے تھے. ہمارے جیکب آباد میں تو ہم ابھی تک وہ اندھیروں والی دنیا میں رہ رہے ہیں. اتنے سویلائز ہم نہیں ہوئے کہ ٹریفک قوانین کو فالو کریں ہمارے جیکب آباد کے شہری. الحمدللہ ہم لوکل انتظامیہ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ان معاملات کو بہت اچھی طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. ابھی جس طرح سے آپ نے یہ اس کیس کو پکڑا ہے, تو اس بدعنوانی میں وہ لوگ ہیں, وہ سیاستدان ہیں, یا ان کے لیے جن نے آپ نے وکیل بنے ہیں, تو یہ پریشر بھی آتا ہے کبھی سیاسی لوگوں کا, تو کبھی آپ کو وڈرا کرنا پڑا, تو پھر کیا یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھئی ایڈوکیٹ گلزار احمد رند صاحب نے بھی کیس لڑا تھا, وہ بھی وڈرا کر کے چلے گئے, تو پھر یہ تو کہانی سننے میں نظر نہیں آئے گی کبھی. یہ لوگ کہیں گے کہ زاہد بھائی دیکھیں, پہلے آج تک ایسے تو ہوا ہے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو یہ کلیئر کیا تھا کہ میں اس کیس میں کاؤنسل ہوں, میں پٹیشنر نہیں ہوں. پٹیشنر کوئی اور ہے. اگر وہ کیس چلانا چاہتا ہے تو ہم اس کے وکیل ہیں اور ہم کیس چلائیں گے. باقی رہی پریشر کی بات, تو 5-6 مہینے ہوئے اس کیس کو فائل ہوئے. پٹیشنر سے زیادہ مجھ پہ پریشر سیاسی لوگوں کا ہوا آئے ہیں. بالکل سیاسی لوگوں کے پریشر آئے ہیں, انون نمبر سے کال آئی ہیں, تھریٹس آئے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں, زندگی موت اور اپنا رزق رب العالمین میرے رب العالمین کے ہاتھ میں. جو رات قبر میں ہوگی وہ باہر نہیں ہوگی. تو ان کو جو تھریٹس دینا ہے دے دیں, ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. الحمدللہ اس کیس کا فائنل بھی آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, کہ دیکھیں گے کیا ہوا ہے. یہ سارے لوگ اندر ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں مجھے ایڈوکیٹ گلزار احمد رند صاحب نے مجھے جوائن کیا تھا. انہوں نے تفصیلی بات بتائی کہ اس شہر کے اندر جتنی بدعنوانیاں ہوئی ہیں, کرپشن ہوئی ہیں, اب گہرا تنگ ہوگا. میں پٹیشنر نہیں ہوں, میں ایک وکیل ہوں, اور اس کیس کو پرسو کروں گا, اور انشاءاللہ وہ ٹھیکیدار, وہ سیاستدان ہو, وہ جیل تک ہوں گے, وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. اگلی نشست کسی اور سیاسی شخصیت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, کسی اور مہمان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.